لکھے ہوئے آ جائیں گے اب آپ کی طرف سے جو مانگ رہے ہیں؟ اچھا یہ کاشف صاحب مجھے نہیں لکھا ہوا تو آ گیا ہے. کس طرح؟ منٹس میں؟ سر میں منٹس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اعلامیہ پڑھا گیا سر اس دن؟ ہاں. اعلامیہ مشترکہ طور پہ تیار ہوا. ٹھیک ہے. اعلامیہ کی رسپانسبلٹی دونوں مذاکراتی کمیٹیوں پہ ہے نا سر، چونکہ ہماری موجودگی میں پریس بریفنگ ہوئی ہے ان پریزنس آف اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور دونوں اس اعلامیے سے متفق تھے، نوک پلک صحیح کر کے دیا گیا. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سر؟ اور عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین عمران خان صاحب پولیٹیکل ورکرز کی عدالتی قانونی طریقہ کار کے مطابق رہائی ڈیمانڈ کی ہے، اور یعنی اس میں پروسیکیوشن روڈے نہ اٹکائے. اور دوسرا انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا. کیونکہ خالد صاحب نے کیا کہا اس پہ میں ذرا دکھا دیتا ہوں آپ کو، جسٹ فار یور. خالد صاحب نے بکھاؤ گے تو پھر بیڈ ٹیسٹ والی گالی ہونی. نہیں بیڈ ٹیسٹ نہیں، چلو دکھاتا نہیں، بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ پلاسبل ڈینائبلٹی ہے نا، آپ مکر جائیں گے کل کہ یار ہم نے تو نہیں مانگ. نہیں دیکھیں سر، نہیں خالد صاحب کا میں نے وہ رات آپ کے معصوم دوست کے پروگرام میں وہ کلپ انہوں نے مجھے سنوایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے. اب خالد صاحب کی لینگویج پہ بھی غور کریں نا سر. 15 دن سے انہوں نے مٹی پلیت کی تھی رکھی تھی کہ رات وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو وہ بھی اس سائڈ پہ آئے ہیں سر. میں اس میں عرض کرتا ہوں 2 چیزیں ہیں، سمپل چیزیں ہیں. اس کے اندر آپ نے کیا مقصد ہے لکھ کے دینا؟ اچھا میں اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہم اگر دیتے بھی ہیں it is not going to be in a requesting manner, as simple as that. ڈیمانڈ تو لکھ دیں گے، اس میں چیز ایڈ کر دو لکھ دیں گے جوڈیشل کمیشن. اچھا سر پبلک ہو گیا. ہاں ہم سر لیکن میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنا، میں ذرا حکومت سے بات کر لوں، میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنا لکھ کے دے دو. آئی انڈرسٹینڈ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مکر جائیں گے کل. آپ نے لکھ کے دیا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کیا آپ نے کہا ان سے کہ ہمیں لکھ کے دیں، یا آپ سے کہا گیا؟ تو نہیں کہا. تو کہے نا ان سے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے ان مذاکرات سے، ہم ایک ہی چیز نکالنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان ہے. پاکستان کو آگے بڑھنے دیں بھائی. آپ جو چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بریکیں لگا کے رکھیں، اس کا طریقہ بریکوں کو ہٹائیں. آپ تو مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو سٹیبلٹی دیں، اس کو چلنے دیں. آف کورس یہ تو آپ نے یہ نہیں کہا مذاکرات میں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. نہیں سر، ہاں کہا ہے، ہم نے پوچھا کیٹیگوریکلی. بھائی میں آپ کو بتایا پاکستان ڈیمانڈ ہے ہماری، ہم اپنی ڈیمانڈ لے آتے ہیں، آپ اپنی ڈیمانڈ لے آئیں تو حکومت کی طرف سے واضح کیا جائے. تو آپ بھی لکھ کے دے دیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیمانڈ ہے ہماری. سر نہیں ہے، وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری. وہ کمیٹی میں ان کو کہا گیا ہماری وہ صرف یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کہ ہم بالکل پازیٹیو ہیں، ایسا راستہ کھلے کہ جس سے اس سسٹم کو جو انہوں نے چوک کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے پچھلے 10 ماہ سے، ملک کے سسٹم اور نظام بالکل ٹھیک ہے، راستہ کھلنا چاہیے، نظام کو سیٹل ہونا چاہیے. لیکن سر اگر وہ ان سے آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بالکل یہ ان کی ڈیمانڈ، ملک کی ڈیمانڈ تو سب کی. یس سوال یہ ہے کہ اگر وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، آپ بھی اپنی ڈیمانڈ لکھ دیں. لکھ کے دے دیں گے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ لکھ کے دیں یا نہ دیں. آج کل تو سارے بیان اسی بات پہ چل رہے ہیں کہ وہ لکھ کے نہیں دے رہے. نہیں خالد صاحب نے کہ میں آپ کو سنایا، میں آپ کو عرفان صدیقی کا مجھے کہے تو میں سنا دیتا ہوں سارے، وقت میری بات مان لیں. انہوں نے بھی کہا جناب، انہوں نے کہا تھا اس سے مذاکرات خراب ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا لکھ کے دے. سر میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں لکھ رہے. بات ہوئی ہے کہ آپ اگر نریٹ ہم جناب میں ایک بات کھول دیتا ہوں، 5-6 پارٹیوں کا مجموعہ ہے گورنمنٹ، اگر لکھ کے دے دیں گے تو وہ ریکارڈ پہ چیز رہے گی. اور تو اس میں کیا بیڈ انٹینشن ہو سکتی ہے. میں بندے کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا، میں پروگرام کے بعد آپ کو دکھا دوں گا، آپ کو پتہ بھی ہوگا یہ نوبت کیوں آئی. آل آف اے سڈن پہلی میٹنگ کے بعد مجھے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے بندے کا فون آتا ہے، رپورٹر کا، اور اس نے کہا جی کہ آپ سے میں ان نون کال نہیں لیتا، وہ میسج تھا ارجنٹ ایمرجنسی کر کے. میں نے رات 2 بجے دیکھا تو کال بیک کی. میں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی ہمیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی بندے نے یہ بات کہی ہے اور ذمہ دار آدمی ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کی آپ نے بات کی ہے. میں نے کہا یار منٹس آف دا میٹنگ وہاں پر موجود ہیں، ان کیمرہ میٹنگ ہے، بریفنگ کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نکلوا لیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اعلامیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب بروز سارے آئینی اور قانون. اب یہ چیزیں سر جب آپ کو اس طریقے، ظاہر ہے اس کا سورس تھا، میں اس سے تو نہیں پوچھ رہا تھا، نہ وہ مجھے بتائے گا. میں نے اسے کہا کہ مجھے اشاروں سے نے کہا سر میرا اور وہ حکومتی کمیٹی کا ممبر. اب جب بھی مذاکرات اتنے پازیٹیو ماحول میں شروع ہونے لگے ہیں اور ایگزیکٹو آرڈر کی بات درمیان میں آنی شروع ہوگی تو ہمیں بھی تو خدشہ ہے نا سر کہ جو چیز ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، جو ہم مانگ رہے ہیں، بہتر ہوگا آپ بھی لکھ کے دیں، آپ بھی لکھ کے دے دیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے سر، ایک تو مجھے یقین ہے کہ میٹنگ میں سارے کہیں گے اپنی اپنی ڈیمانڈیں لکھ دیں. سر میں نے اپنے خلاف نہیں کی. نہیں سنیں نا، میں نے اپنے خلاف کس لیے کی ہے بھائی، میری بات سن لیں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ لکھ کے دیں گے
تو کوئی کچھ نہیں کرے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں ہوگی. میں نے یہی بات کی کہ اگر آپ لکھ دیں گے تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی بات یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی ٹرانسلیشن کرے گا. یہ تو تسی منگو نا جی, میں تو اس لیے کیا کہ اگر لکھت پڑھت ہو رہی ہے تو دونوں سائڈیں لکھ دیں, آپ لکھ کے دیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے سر, کوئی مکرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ مکرنے کی پوزیشن میں ہے, نہ ہم مکرنے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ ہم نے اسٹیٹڈ پوزیشنز لے لی ہوئی ہیں. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں اب سیاسی بات کرتے ہیں. سیاسی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ جی ہمیں 2 یا 3 سال آپ حکومت چلانے دیں, فرض کریں, تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے اور ڈیمانڈ چینج بھی کر لیں دو کہ ٹھیک ہے اگر منن تیار ہو ہی گئے, ان سم ریلم آف پاسبلٹی اگر ماننے کو تیار ہو جائے تو بہت سی چیزیں پھر ان کی بھی چینج ہو جاتی ہے نا, کہ پھر آپ یہ بھی ہمیں گارنٹی کریں کہ آپ ہمارے بندے نہیں اٹھائیں گے, یا گھر والوں کو تنگ نہیں کریں گے, یا یہ نہیں کریں گے, یا وہ نہیں کریں, تو پھر یہ آپ کہیں گے نہیں جی آپ نے تو ڈیمانڈ دوسری لکھ کے دی ہوئی. سو دیٹس وائی ڈیمانڈز تو چینج. اور یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ ڈیمانڈ لکھ کے دو تو پھر مذاکرات لکھ کے دیں نہ لکھ کے دیں, پھر بھی انشاءاللہ یہ مذاکرات چلیں گے. ہوں گے. ڈو یو ایگری ود دس کہ مذاکرات ابھی انہوں نے جو بات کی نا, ایک لفظ استعمال کیا اسٹیٹڈ پوزیشنز. دیکھیں جب بھی 2 پارٹیاں بیٹھتی ہیں, ڈائلاگ ہوتا ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک فرم موقف ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ ہے نا میں یہ منوا کے جاؤں گا, لیکن ایکچولی ٹیبل کے اوپر گیو اینڈ ٹیک, 2 دیں گے 2 لیں گے, 4 لیں, ہو سکتا ہے بہت اچھے نیگوشیٹر ہوں, آپ 6 لے لیں اور 1 دیں, لیکن یہ صحیح ہوتی ہے بات چیت.